بیت محمد بلندتر صلوات۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، سارے مل کے یک زبان ہو کے نعرہ حیدری والنعرہ حیدری۔ ہوں تواڈے سامنے ملک پاکستان دی نامور ترین ہستی قبلہ و کعبہ علامہ محمد عباس قمی دے فرزند ارجمند قبلہ علامہ عرفان عباس قمی صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان کرسن۔ میں پاک امام دے آخری سجدے دا واسطہ دے کے سارے مومنہ کی اپیل کردا کہ قریب قریب ہو جاؤ، بلا فصل مولا دے منن والے ہو، بلا فاصلہ ہو کے بیٹھو۔ میں ہوں اتنا وڈا واسطہ دیتا وے، اس تو وڈا میں سید کول واسطہ کوئی نہیں، امام دا واسطہ نے قریب قریب ہو جاؤ تاکہ پیچھے والے جڑے او دور تک بیٹھے ہیں او اس بارگاہ دی زینت مل جائے بن جائیں۔ 14 سفر نو 26 چک مجلس اعزا ہو سی جن میں کافی مولا دے مداخان ذکر محمد و آل محمد بیان کرسن۔ سارے مل کے با آواز بلند صلوات۔ تاجیل ظہور امام زمانہ کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ خاندان زہرا کے اوپر مل کر بآواز بلند صلوات۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم۔ اجازت ہے جی چند گزارشات پیش کر لوں، چونکہ مجلس حاضر سے خطاب تو میرے والد بزرگوار نے ہی کرنا تھا، کچھ طبیعت ان کی علیل ہے، اس کی وجہ سے وہ حاضر نہیں ہو سکے، تو میں حاضر ہوا ہوں اور بالکل آپ کے اس علاقے میں پہلی دفعہ آیا ہوں، تو بس جو کہوں اسے وصول کیجئے گا، بھیجے ہوئے ہر لفظ کو صحیفہ دل پہ نقش کیجئے گا، اور اگر بات سمجھ میں آئے تو اتنا ضرور بولیے گا مجھے یقین ہو جائے میرا خطاب علی کو ماننے والوں سے ہے، سوچ کے بیماروں سے نہیں ہے۔ چونکہ وقت بالکل محدود ہے اور جن ہستیوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ لامحدود ہیں، تو مجلس چھوٹی ہو یا بڑی ہو
چاہے یہاں پڑھی جائے یا کہیں بھی پڑھی جائے، تو ایک اصول ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ اپنے ساتھ ضرور ساتھ لے کر جائیں۔ مجلس میں آنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ آئے اور بس نعرے لگائے اور گریہ کیا اور آپ چلے گئے۔ مجلس میں آنے کا مقصد ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کو یہاں سے درس حسینیت ضرور حاصل ہو جائے۔ تو جو میں نے موضوع سخن رکھا ہے، میں کوشش کروں گا اپنے موضوع کو اپنے ٹائم کے اندر ہی محدود کر لوں۔ خداوند متعال اپنی کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کہ میرے بنے ہوئے قانون میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ یعنی جو میں اللہ قانون بناتا ہوں وہ سب کے لیے برابر ہے، چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی وسیع ہو، چاہے کتنا ہی بڑا اول اللہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، وہ میرے قانون کو نہیں بدل سکتا۔ یعنی جو میں اللہ قانون بناتا ہوں وہ سب کے لیے برابر ہے۔ اللہ نے اسی آیت کو قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر بھی نقل کیا کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، کہ میرے بنے ہوئے قانون میں تحویل بھی ممکن نہیں ہے۔ اردو سے تو نہیں گھبرا گئے آپ لوگ؟ میرے بنے ہوئے قانون میں تحویل بھی ممکن ہے، چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی وسیع ہو، کتنا ہی بڑا اول اللہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، میرا قانون اس کے لیے برابر ہے۔ میں اپنے بنے ہوئے قوانین نہیں توڑتا، میں جو کہتا ہوں وہ اٹل ہوتا ہے۔ لیکن مجھے اس منبر کی قسم، اتنے مقدس ماحول کی قسم، اللہ نے کئی مقامات پر اپنے بنے ہوئے قوانین توڑے تھے تو صرف ذات علی کے لیے۔ بڑی مہربانی یا علی۔ بس چونکہ وقت بالکل محدود ہے اور یہ ایک پورے اشرے کا موضوع ہے جو کہ میں بالکل آپ کو سمیٹ کر سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کو 2 سے 3 وہ قوانین بتانے ہیں جو اللہ نے خود ہی بنائے تھے اور ذات علی کے لیے توڑ دیے۔ جناب مریم، اضافی باتیں نہ مجھے آتی ہیں نہ میرے بزرگوں سے ہم نے یہ درس لیا۔ جناب مریم بیت اللہ میں تشریف فرما تھی۔ بھائی جان، اللہ کا پیغام آ گیا، مریم میں نے تمہیں صاحب اولاد کرنا ہے۔ مالک مجھے صاحب اولاد کیسے کرے گا؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے کسی بشر نے تو ہاتھ نہیں لگایا۔ اللہ کی آواز آئی، یہ میرا امر ہے، امروں کا غالب۔ اچھا اٹھو مریم، بیت اللہ کو چھوڑو اور وہ درخت کے نیچے جا کے بیٹھ جاؤ۔ بی بی نے بیت اللہ کو چھوڑا، درخت کے نیچے آ کے بی بی بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک انتہائی خوبصورت حسین و جمیل بچہ جناب عیسیٰ ماں کی گود میں تھے۔ جیسے ہی عیسیٰ ماں کی گود میں آئے، بی بی نے ہاتھ جوڑ لیے، پالنے والے میں خود بطول ہوں، عیسیٰ صاحب کلمہ بنے گا، عیسیٰ صاحب شریعت بنے گا، عیسیٰ کو تو کلمت اللہ کہہ کر پکارے گا۔ کیا ہوتا اگر اس کی ولادت میں کعبے میں کر دیتی؟ کیا ہوتا اگر اس کی ولادت میں کعبے میں کر دیتی؟ اللہ کی آواز آئی، نہیں مریم نہیں، وہ عبادت کی جگہ ہے، ولادت کی نہیں ہے۔ بھائی توجہ رکھیں گے، وہ عبادت کی جگہ ہے، ولادت کی نہیں ہے۔ کیوں پالنے والے؟ اللہ کی آواز آئی، مریم یاد رکھو، هو المقام العبادہ لا للولادہ، وہ عبادت کی جگہ ہے، ولادت کی نہیں ہے۔ جہاں بھی بیت اللہ ہوگا وہاں عبادت تو ہو سکتی ہے، جہاں بھی بیت اللہ ہوگا وہاں عبادت تو ہو سکتی ہے، ولادت نہیں ہو سکتی۔ اب اللہ نے یہ قانون بنا دیا تھا کہ جہاں بھی بیت اللہ ہوگا وہاں عبادت تو ہو سکتی ہے، ولادت نہیں ہو سکتی۔ جہاں بھی بیت اللہ ہوگا وہاں عبادت تو ہو سکتی ہے، ولادت نہیں ہو سکتی۔ مجھے آپ کی اس مقدس ماحول کی قسم، جس اللہ نے قانون بنایا تھا کہ جہاں عبادت ہو سکتی ہے ولادت نہیں ہو سکتی، پر جانتے ہو یہ قانون کب ٹوٹا؟ قانون ٹوٹا 13 رجب کو، قانون ٹوٹا 13 یا علی یا علی یا علی یا علی، قانون ٹوٹا 13 رجب کو کہ جب کعبے سے عیسیٰ کی ماں کو نکال کر، بھائی جان کعبے سے عیسیٰ کی ماں کو نکال کر علی کی ماں کو بلا کر اللہ نے زمانے کو درس دے دیا کہ یاد رکھ لو، جن کی ولادت ہو انہیں کعبے سے نکال دیتا ہوں، جن کا نزول ہو انہیں کعبے میں بلا لیتا ہوں۔ بسم اللہ۔
بسم اللہ. یا علی یا علی. جن کی ولادت ہو انہیں یا علی انہیں کعبے سے نکال دیتا ہوں. جن کا نزول ہو انہیں کعبے میں بلا لیتا ہوں. علی کی ماں چلتے چلتے بیت اللہ کے قریب چلی آئی. توجہ پوری رکھیے گا. میں اتنی داد کا بھی شاید مستحق نہیں تھا, آپ نے میری بڑی حوصلہ افزائی فرما دی. علی کی ماں چلتے چلتے بیت اللہ کے قریب آئی. میری بیوی نے, آپ کی معظمہ نے ہاتھوں کو بلند کیا. بی بی نے فرمایا اللہم اشہد ان بولایت الولد, اے پالنے والے میں گواہی دیتی ہوں اپنے اس بچے کی ولایت کی. بھائی توجہ رکھیے گا. میں گواہی دیتی ہوں اپنے اس بچے کی ولایت کی. علی کی ولایت کی چھٹی علی کی ماں کو نہیں. یار میں کہاں جا کے پڑھوں. علی کی ولایت کی چھٹی علی کی ماں کو نہیں. ہم آپ جیسے بشر کی کیا حیثیت ہے. بی بی نے پھر دستے دعا بلند کیا. اللہم ثبتنی علی ولایت الولد. یہ دعا آپ بھی یاد رکھیں, سجدوں میں مانگا کریں. اے پالنے والے مجھے ثابت رکھنا اپنے اس بچے کی ولایت پر. پھر بی بی نے کعبے کی دیواروں کو دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا افتل جدار الکعبۃ المشرفہ انت لا تعرف اسم الحیدری. اے کعبے کی دیواروں تم شک ہو جاؤ, تم جانتی نہیں میں نے اس بچے کا نام حیدر رکھا ہے. ہائے ہائے. بسم اللہ. یا علی میں نے اس بچے کا نام حیدر رکھا. ھذا ولد ذکی الموت الاحمر, یہ میرا بچہ جو ذکی بھی ہے اور موت الاحمر بنے گا. للکافرین والمنافقین والمکسرین, یہ میرا بچہ سرخ موت بنے گا کافرین کے لیے, منافقین کے لیے, مکسرین کے لیے. میں نے خود الحمدللہ میں پڑھتا ہوں میں نے خود الحمدللہ 10 سال حوض علمی ذہنویہ سے تعلیم حاصل کی ہے, اور ابھی میں بالکل 5-6 دن پہلے انگلینڈ سے لندن محرم پڑھ کر آیا ہوں. میں ایک جملہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یاد رکھیے گا. یہ موت الاحمر کا لقب عرب میں اللہ آپ کو لے جائے نا, وہاں جو بھی جنگ جو آتا تھا اس دور میں وہ یہ نہیں کہتے تھے این این علی ابن ابی طالب, بلکہ سبھی یہ کہتے تھے این این موت الاحمر. وہ سرخ موت کہاں ہے؟ بھائی توجہ رکھیے گا. وہ سرخ موت کہاں ہے؟ جنگ خندق میں ادھر سے تمہارا میرا مولا آیا, ادھر سے عامر آیا. عامر نے آتے ہی مولا کی نفسیات پہ حملہ کر دیا. کہتا یا علی اس میں تیرا کمال کیسا؟ یہ کمال ہے تو اس ذوالفقار کا. بھائی تھوڑی سی توجہ رکھیے گا جی. یہ کمال ہے تو اس ذوالفقار کا, جو میان میں ہو تو 1.5 گز, میان سے باہر نکلے تو 70 گز تک وار کرتی ہے, جو نسلیں پہچان کر چلتی ہے. یا علی تیرا کمال ہی نہیں, یا علی تیرا کمال ہی نہیں, یا علی تیرا کمال ہی نہیں. توجہ نہیں کریں گے, میں یہ کہتا رہوں گا یا علی تیرا کمال ہی نہیں. علی سخی بھی تھے, علی کریم بھی تھے, علی سخی بھی تھے, علی کریم بھی تھے. مولا نے کہا اچھا میرا کمال نہیں ذوالفقار کا کمال ہے, لا اپنی تلوار مجھے دے, میری ذوالفقار تو پکڑ. لا اپنی تلوار مجھے دے. لا اپنی تلوار مجھے دے, میری ذوالفقار تو پکڑ. آپ کا میرا مولا سخی بھی تھا, کریم بھی تھا. مولا نے ذوالفقار رکھی زمین پر. توجہ ہے جی, مولا نے ذوالفقار رکھی زمین پر. میں اتنی جلدی آج تک کبھی پڑھا ہی نہیں جتنا میں یہاں پڑھ رہا ہوں. میں توجہ رکھیے, مولا نے ذوالفقار رکھی زمین پر. عامر آگے آیا. اب کیا ہوا, عامر کی تلوار آئی مولا کے ہاتھ میں. مولا نے ذوالفقار رکھی زمین پر. جیسے ہی عامر قریب آیا
तलवार को उठाने लगा, कहता है या अली तलवार तो मुझसे उठती नहीं, या अली तलवार तो बड़ी भारी हो गई, या अली तलवार तो मुझसे उठती नहीं, या अली जुल्फकार तो बड़ी भारी हो गई। मेरे मौला के तेवर बदल गए। मौला कहते हैं बदबख्त याद रख ले, मैंने तुम्हें जुल्फकार दी है, बाजुए हैदर नहीं दिए। बड़ी मेहरबानी। अना अल्लज़ी मौतल अहमर बलाल सैफ, मैं हूं वो सुर्ख मौत, ना कि मेरी जुल्फकार। थोड़ा सा और पढ़ लें जी। मौजू से मैंने बाहर नहीं जाना, क्योंकि ना मेरे पास रटी रटाई बातें हैं। जो 10 साल बीबी के पास इल्म की खैरात मिली है, वही मोती आपको सुना रहा हूं। तवज्जो पूरी रखिएगा। पहला कानून बदला जनाब अली की मां के लिए। मौजू भूल तो नहीं गया जी। ईसा की मां को निकाल कर अली की मां को बुलाकर अल्लाह ने वो कानून तोड़ दिया था कि जहां बैतुल्लाह होगा वहां इबादत हो सकती है, विलादत नहीं हो सकती। 13 रजब को अली काबे में आ गए। अल्लाह ने अली की मां के लिए कानून बदल दिया और जमाने को बता दिया कि याद रख लो, मेरे अली के लिए कोई कानून है ही नहीं, इसलिए कि मेरा अली तो खुद कानून बनाता है। मेरा अली तो खुद कानून बनाता है। पहला कानून बदला जनाब अली की मां के लिए। अल्लाह ने कुरान मजीद में एक कानून बदला था जनाब अली के बच्चों के लिए। भाई तवज्जो पूरी रखिएगा। जनाब अली के बच्चों के लिए तवज्जो है आपकी। जब आदम से तर्क उला हुआ, बिल्कुल मुख्तसर पढ़ना है, कोई लंबी इसकी जिरा नहीं करनी, नहीं तो इससे बड़े बड़े बाब खुल सकते हैं। मैंने पहले कहा है मुहर्रम पूरा एक अशरे का मौजू है। जब आदम से तर्क उला हुआ, अल्लाह ने आदम से कहा, आदम इज़हब इलल अर्ज़, जमीन पर चले जाओ, लेकिन एक बात का ख्याल रहे आदम, ये जो जन्नत के कपड़े पहने हैं इन्हें उतार कर जाना। ये जो जन्नत का लिबास पहना हुआ है इन्हें उतार कर जाना। क्यों पालने वाले, ऐसा क्यों है? कहा आदम याद रखो, मेरा बना हुआ कानून है। दिन रात आप मजलिसें सुनते हैं, आपके लिए तो शायद इशारे ही काफी रहेंगे। मेरा बना हुआ कानून है कि जो जन्नत के कपड़े हों वो जमीन पर नहीं जाते। आए हाय, जो जन्नत का लिबास हो वो जमीन पर नहीं जाते। आदम के वक्त अल्लाह ने यह कानून बनाया था। सारे नबी जान चुके थे कि जो जन्नत के कपड़े हों वो जमीन पर नहीं जाते। भाई समझना, जो जन्नत का लिबास हो वो जमीन पर नहीं जाता। आदम आए गुजर गए, नूह आए गुजर गए, इब्राहिम आए गुजर गए। सारे ही नबी जानते थे कि जो जन्नत का लिबास हो, जो जन्नत के कपड़े हों वो जमीन पर नहीं जाते। हत्ता कि तुम्हारे मेरे रसूल तक ये कानून बरकरार रहा कि जो जन्नत का कपड़े होंगे वो जमीन पर नहीं जाएंगे, जो जन्नत का लिबास होगा वो जमीन पर नहीं जाएगा। पर जानते हो ये कानून कब टूटा? कानून टूटा ईद वाले दिन। कानून टूटा ईद वाले दिन। कानून टूटा ईद वाले दिन के जब हसन और हुसैन मां सैयदा के पास आके कहते, अम्मा आज ईद है, हमारे कपड़े कहां हैं? आज ईद है, हमारे कपड़े कहां हैं? आज ईद है, हमारे कपड़े कहां हैं? बीबी ने भी कह दिया, तुम्हारे कपड़े हैं जन्नत में, तुम्हारे कपड़े हैं जन्नत में, तुम्हारे कपड़े हैं जन्नत में। बस जैसे ही बीबी ने ये कहा, उस बेदिल की दिल की धड़कन भी तेज हो गई। उसने भी फौरन कहा, जिब्राइल जल्दी करो, जन्नत से 2 कमीजें उठाओ, एक हसन के लिए, एक हुसैन के लिए, एक हसन के लिए, एक हुसैन के लिए। इज़हब इलल अर्ज़, जमीन पर चले जाओ, लेकिन आज एक बात का ख्याल रहे जिब्राइल, आज सैयदुल मलाइका बनकर नहीं जाना, बल्कि आज हसनैन का दर्जी बनकर जाना है। बिस्मिल्लाह।
سید الملائکہ بن کر نہیں جانا، بلکہ خیاط الحسنین بن کر جانا، حسنین کا درزی بن کر جانا۔ میں اور اختصار کرتا ہوں جی۔ پہلا قانون بدلا جناب علی کی ماں کے لیے۔ تسی اتنے آ جاؤ، اتنے آ جاؤ، میرے کول آ جاؤ، تھوڑے نال آ، تھوڑے نال تسی میں دعا دے رہا سنا۔ توجہ ہے جی، ناراض تو نہیں ہوگا؟ بڑی مہربانی، دعا کیجیے گا۔ پہلا قانون بدلا جناب علی کی ماں کے لیے، دوسرا قانون بدلا جناب علی کے محبوں کے لیے، جناب علی کی اولاد کے لیے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایک قانون توڑا تھا جناب علی کے شیعوں کے لیے۔ آپ کی اپنی بات آئی ہے تو آپ چپ ہو گئے۔ جناب علی کے شیعوں کے لیے اجازت ہے جی، سنا دوں۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایک اصول مقرر کیا ہے کہ جب بھی ملک الموت کا فرشتہ آ جائے، مولوی صاحب دعا کریں، جب بھی ملک الموت کا فرشتہ آ جائے، چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی وسیع ہو، کتنا ہی بڑا اول العزم پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کو انتظار نہیں کروا سکتا۔ ملک الموت کے آگے ہر بندہ بے بس ہے یا نہیں بے بس؟ ہم آپ کیا ہے؟ بشر ہیں، انبیاء تک بے بس ہیں۔ اللہ کا بنا ہوا قانون ہے، بات بڑے غور سے سنیے گا، بات بڑی ہو گئی ہے۔ اللہ کا بنا ہوا قانون ہے، جب بھی ملک الموت کا فرشتہ آئے گا وہ روح لے کر چلا جائے گا، اس کو انتظار نہیں کروایا جا سکتا۔ بھائی قرآن مجید پڑھنے والے بزرگان تشریف فرمائیں، نبی سلیمان بن داؤد سیڑھیوں سے اتر رہے تھے، توجہ رکھیے گا، نبی سلیمان بن داؤد سیڑھیوں سے اتر رہے تھے، ملک الموت سامنے آ گئے۔ ملک الموت کو دیکھ کر نبی کی پیشانی پر پسینہ آنے لگا، کہتے ہیں مجھے اتنی مہلت دے، میں سیڑھیاں اتر کر وہ چھاؤں میں چلا جاؤں۔ ملک الموت نے کیا کہا؟ نہیں نہیں نبی اللہ کا بنا ہوا قانون ہے کہ جب میں آ جاؤں مجھے انتظار نہیں کروایا جا سکتا، جب میں آ جاؤں مجھے توقف نہیں کروایا جا سکتا، میں آؤں گا، بس میرا کام ہی یہی ہے، میری ڈیوٹی یہی ہے، میں نے روح لے کر چلا جانا۔ جناب نبی سلیمان بن داؤد نے دوسری دفعہ پھر اسے عرضی پیش کی، بھائی مجھے اتنی مہلت دے، میں 2-3 سیڑھیوں کی سٹیپ ہی نیچے اتر جاؤں۔ کہا نہیں نہیں نبی اللہ کا بنا ہوا قانون ہے، جب میں آ جاؤں، بھائی توجہ رکھیے گا، جب میں آ جاؤں مجھے انتظار نہیں کروایا جا سکتا، مجھے توقف نہیں کروایا جا سکتا، مجھے روکا نہیں جا سکتا۔ قرآن مجید گواہ ہے، نبی سلیمان بن داؤد سیڑھیوں پر کھڑے رہ گئے تھے، ملک الموت آیا تھا، روح لے کر چلا گیا تھا اور یہی کہتا ہوا گیا تھا، اللہ کا نبی مجھے معاف کر دینا، اللہ کا بنا ہوا قانون ہے کہ جب میں آ جاؤں مجھے انتظار نہیں کروایا جا سکتا، جب میں آ جاؤں مجھے روکا نہیں جا سکتا۔ بابا کمال نہیں ہو گئی؟ یہ اللہ کا نبی سلیمان تھا اور وہاں مدائن میں علی کا نوکر سلیمان تھا جو تکیے سے سر اٹھا اٹھا کر ملک الموت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہا تھا، تو 1 دفعہ 3 دفعہ یا 10 دفعہ میں نے اپنی روح تیرے حوالے کرنی نہیں جب تک میرے سرانے علی نہ آ جائے۔ یا علی یا علی علی مولا جب تک میرے سرانے علی نہ آ جائے۔ وہ اللہ کا نبی سلیمان تھا جو ملک الموت کو انتظار نہیں کروا سکا۔ یہاں مدائن عراق میں علی کا نوکر سلیمان تھا جو ملک الموت کو انتظار بھی کروا رہا تھا، ساتھ ساتھ غصے کا بھی اظہار کر رہا تھا، یہی کہہ رہا تھا تو بے شک 3 دفعہ 10 دفعہ جب تک علی نہیں آئیں گے
جب تک علی نہیں آئیں گے میں نے اپنی روح تیرے حوالے کرنی ہی نہیں. لیکن بڑا فضائل ہو گیا. ایک جملہ اور آخری پڑھنا چاہتا ہوں، اجازت ہے جی؟ بس ایک آخری جملہ. پہلا قانون بدلا جناب علی کی ماں کے لیے. یہ میں نعرے لگوانے کے لیے نہیں تقریر کی، میں نے اس لیے کیا کہ آپ آئے ہیں، یہ بات اپنے ساتھ لے کر ضرور جائیں، پلے باندھ کے لے جاؤ گل، ٹھیک ہے نا. پہلا قانون بدلا جناب علی کی ماں کے لیے. دوسرا قانون بدلا جناب علی کے بچوں کے لیے. تیسرا قانون بدلا جناب علی کے حوبداروں کے لیے. اللہ نے قرآن مجید میں، بس آخری بات ہے، ویسے تو ایسے میں نے پہلے کہا بڑے ہی قوانین ہیں، لیکن میں چن چن کے کچھ موتی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اللہ نے قرآن مجید میں ایک قانون توڑا تھا جناب علی کے دشمنوں کے لیے. جناب علی کے دشمنوں کے لیے ابو جہل اور ابو سفیان، جانتے ہیں ان کے ناموں کو؟ شیعہ نہیں جانتے تو اور کون جانے گا؟ ابو جہل اور ابو سفیان یہ چلتے چلتے آئے نبی کے پاس، چلتے چلتے آئے نبی کے پاس. پتہ انہوں نے آگے کیا بات کیا؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی، نہ ہم تیری کتاب کو مانتے ہیں، نہ تیرے دین کو مانتے ہیں، نہ تیری کتاب کو مانتے ہیں، نہ تیرے دین کو مانتے ہیں، نہ تجھے آخری نبی مانتے ہیں. اور محمد تیری اتنی طاقت اور ہمت ہے، تو کہے اپنے خدا سے کہ ہم پر عذاب بھیجے اور ہم فنار ہو جائیں. اب اللہ نے اسی بات کو قرآن میں کیسے نقل کیا؟ میں نے پہلے کہا میں نے اتنا تیزی کبھی سے نہیں پڑھا، جتنا مجھے ٹائم ملا میں کوشش کروں گا اس کے اندر سمیٹ لوں. اللہ نے اسی بات کو قرآن میں کیسے نقل کیا؟ اللہ کہتا ہے اے محمد، بھائی توجہ رکھیے گا، اے محمد یہ کافر تم سے طلب کرتے ہیں عذاب، پر میں ان پر عذاب کیسے بھیجوں؟ تو ہر وقت ان کے ساتھ ہے. اے محمد میں ان پر عذاب کیسے بھیجوں؟ تو ہر وقت ان کے ساتھ ہے، تو ہر وقت ان کے ساتھ، تیرا اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ. آپ کے میرے رسول نے پوچھا کیوں پالنے والے، ایسا کیوں ہے؟ اللہ نے فرمایا محمد یاد رکھو میں نے قانون بنایا ہے کہ جہاں محمد مصطفیٰ ہوں گے، جہاں کل کی کل رحمت ہوگی، وہاں رحمت تو ہو سکتی ہے، عذاب نہیں آ سکتا. یارا سمجھو تو صحیح، جہاں محمد ہوں گے وہاں عذاب نہیں آئے گا، جہاں کل کی کل رحمت ہوگی وہاں عذاب نہیں آئے گا. اچھا پالنے والے تو نے قانون بنا دیا، ہاں میرا محمد، ہاں میرا مزمل، ہاں میرا طٰہٰ، ہاں میرا یاسین، میں نے قانون بنا دیا ہے کہ جہاں محمد تو ہوگا وہاں عذاب نہیں آئے گا، جہاں تو ہوگا وہاں عذاب نہیں آئے گا. اہل مکہ، اہل مدینہ، پورے کا پورا عالم اسلام جان چکا تھا کہ جہاں محمد ہوں گے وہاں عذاب نہیں آئے گا، جہاں محمد ہوں گے وہاں عذاب نہیں آئے گا. پر مجھ سے پوچھو تو صحیح اللہ نے یہ قانون کب توڑا؟ قانون ٹوٹا 18 ذی الحج کو مقام غدیر پر، 18 ذی الحج کو مقام غدیر پر، کہ جب نبی نے علی کے بازو کو بلند کر کر یہ کہا تھا علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے. حارث بن نعمان فہری نے بھی یہی کہہ دیا اے مسلمانوں کے رسول اگر علی حق ہے کہے اپنے خدا سے کہ مجھ پر عذاب بھیجے اور میں فنار ہو جاؤں. آسمان سے پتھر آیا اور اسے فنار کر گیا. نبی نے ہاتھ جوڑ لیے، تو نے تو کہا تھا کہ جہاں محمد ہوں گے وہاں عذاب نہیں آئے گا، جہاں محمد ہوں گے وہاں عذاب نہیں آئے گا. اللہ کی آواز ہے محمد بات سن، کوئی میرا منکر ہو بے شک، کوئی کتاب حق کا منکر ہو بے شک، کوئی میرے دین کا منکر ہو بے شک، لیکن اگر میرے علی کا منکر ہو تیرے ساتھ کیوں نہ ہو، تیرے ساتھ سویا کیوں نہ ہو، میں اس پر عذاب بھیجوں گا. بس نہیں نہیں پڑھ سکتے تو جو کر رہے ہیں جی. اللہ کے دشمن نبی پاک کے پاس کھڑے ہو کر عذاب مانگتے رہے لیکن اللہ نے عذاب نہیں دیا. علی کا دشمن محمد کے قریب کھڑا تھا،
علی کا دشمن. اور یاد رکھیے گا پتھر لگے ہی صرف دو کے دشمنوں کو ہیں, یا اللہ کے دشمن کو یا علی کے دشمن کو. علی کے دشمن نے نبی کے پاس کھڑے ہو کر عذاب مانگا. سأل سائل بعذاب الواقع, قرآن مجید کی آیت بھی گواہ. سائل نے سوال کیا عذاب کے واقع ہونے کا. آسمان سے پتھر آئے اور اسے فی النار کر گئے. نبی یہ کہتے رہے تو نے تو یہ کہا تھا کہ جہاں محمد ہوں گے وہاں عذاب نہیں آئے گا. یاد رکھیے گا علی علیہ السلام کی, بس آخری بات ہے جی, کسی فضیلت میں شک نہ کیجیے گا. میرے مولا کی ہماری عقلیں ناقص ضرور ہے, ان کے فضائل و کمالات اس سے کہیں اوپر, ہماری سوچیں اس سے مبرہ ہیں. تمہارے چوتھے امام جس کی مجلس کر رہے ہو, ان کا فرمان بھی تاریخ میں موجود ہے, اگر تمہیں ہماری کوئی فضیلت سمجھ میں نہ آئے ردو علینا, ہماری طرف پلٹا دیا کرو, ایسا نہ ہو تم شک کر کے کافر ہو جاؤ. ہم اپنے آپ سے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری عقل میں یہ بات نہیں ہے, شک کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. میں آخری بات کرتا ہوں. منبر کوفہ پر علی جلوہ فگن تھے, اپنے کمالات و ارشادات بیان کر رہے تھے. میں علی وہ ہوں جس نے آدم کی مشکل کشائی کی, میں علی وہ ہوں جس نے نوح کی مشکل کشائی کی, میں علی وہ ہوں جس نے ابراہیم کی مشکل کشائی کی. لگتا ہے آپ کا ایمان نہیں ہے, آپ چپ ہو گئے. میں علی وہ ہوں جس نے یونس سے یوسف کی مشکل کشائی کی. علی علیہ السلام 70 انبیاؤں کے ساتھ رہنے کے دعوے کر رہے تھے, مشکل کشائیوں کے دعوے کر رہے تھے. سارا مجمع حیران و پریشان تھا, جیسے ابھی بھی کئی چہرے پریشان ہو بھی گئے ہیں. اسی طرح میرے مولا کے سامنے منبر کوفہ پر بہت بڑا مجمع, مولا بار بار اپنے فضائل, کمالات, ارشادات بیان کر رہے تھے. میں علی وہ ہوں جس نے آدم کی مشکل کشائی کی, میں وہ ہوں جس نے نوح کی مشکل کشائی کی. اور یہ تو حقیقت ہے, علی کے فضائل بعض ظرفوں میں سماتے ہیں, بعض میں نہیں بھی سماتے. جن کے معدے کچے پکے ہوں وہ یقیناً کھڑے بھی ہو جاتے ہیں. اسی طرح علی کے سامنے ایک منافق کھڑا ہو گیا, کہتا ہے یا علی میں تو نہیں مانتا آدم کی مشکل کشائی آپ نے کی, میں تو نہیں مانتا نوح کی مشکل کشائی آپ نے کی, میں تو نہیں مانتا ابراہیم کی مشکل کشائی آپ نے کی. ہم نے تو اپنے بڑوں بڑوں سے یہی سنا تھا 13 رجب کو آپ کعبے میں آئے, 16 رجب کو آپ کی ماں کعبے سے لے کر باہر آئی تھی, آدم آپ سے پہلے گزر گئے, نوح آپ سے پہلے گزر گئے, ابراہیم آپ سے پہلے گزر گئے, یونس آپ سے پہلے گزر گئے. میں تو نہیں مانتا آدم کی مشکل کشائی آپ نے کی, میں تو نہیں مانتا نوح کی مشکل کشائی آپ نے کی. بس جیسے ہی اس نے شک کیا وجہ اللہ تیور بدلنے لگے. مولا نے کون نہیں کہا, مولا کہتے اخرج یا قلب, نکل یہاں سے کتے, اخرج یا قلب, نکل یہاں سے کتے, اخرج یا قلب, نکل یہاں سے کتے. اب زبان لسان اللہ کی تھی, چہرہ وجہ اللہ کا تھا, آنکھیں عین اللہ کی تھی, ہاتھ ید اللہ ہی تھا. مولا نے جیسے ہی یہ کہا نا اخرج یا قلب, نکل یہاں سے کتے, وہ کتا بن گیا, کپڑے ہوا میں اڑتے نظر آئے. وہ کتا بن گیا, کپڑے ہوا میں اڑتے نظر آئے. پیچھے میرے مولا کے صحابی, کسی نے یہاں سے جوتا مارا, کسی نے یہاں سے پتھر مارا, کسی نے یہاں سے چپل ماری. ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا ارے یہ تو وہی ہے جس نے علی کی فضیلت میں شک کیا, ارے یہ تو وہی ہے جو علی کے فضائل کا منکر ہو گیا. کوفے کی گلیوں میں, کوفے کی گلیوں میں کتا بن کر دوڑ رہا تھا, پیچھے علی کے نوکر اس کو پتھر مار رہے تھے. جیسے ہی گھر کی دہلیز تک پہنچا, جیسے ہی گھر کی دہلیز تک پہنچا, سامنے اس کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی. اس نے بھی دیکھا کہ کوئی کتا آ گیا, چپل اتاری اور مارنے لگی. پیچھے سے علی کے نوکر نے کہا اے عورت اس کو نہ مارنا, یہ تیرا شوہر ہے, اس کو نہ مارنا, یہ تیرا شوہر ہے. کہتی ہے میرا شوہر اور کتا, کہیں علی کو تو نہیں بھونکا. بسم اللہ. بس بس جی
کہیں علی کو تو نہیں بھونکا. میں روایت پوری مکمل کرنا چاہتا ہوں. کسی کو حوالہ چاہیے تو حوالہ بھی دے دوں گا. میں نے پہلے کہا سنی سنائی بات نہیں کر رہا. جانتے ہیں اس نے کیا کیا جی؟ بس اس کے بعد مصائب کا ایک جملہ پڑھنا ہے, لمبا مصائب نہیں پڑھنا. اس کی عورت نے کیا کیا؟ اپنے شوہر کے گلے میں پٹا ڈالا. یار آپ پیچھے رہ گئے. گلے میں پٹا ڈال کر, شریعت کا لبادہ اوڑھ کر, کیونکہ نجس ہے, نجس چیز مسجد میں آ نہیں سکتی. مسجد کوفہ سے باہر یہ کتا بن کر علی کا دشمن باہر کھڑا ہے. اس کی بیوی جون سی تھی شریعت کا لبادہ اوڑھا ہوا, علی علیہ السلام کے قریب آ گئی. اب اس نے آپ کی اور میری زبان میں ایک بات کی ہے, کی تو عربی میں تھی, میں ترجمہ اپنی زبان میں کرتا ہوں. بڑی لطیف بات کی, اللہ کرے آپ سمجھ جائیں. کہتی یا علی آپ سخی بھی ہیں, آپ کریم بھی ہیں, بس مجھے اتنا بتا دے کیا ساری زندگی میں کتے کے بچوں کو پالتی رہوں گی؟ بسم اللہ. کیا ساری زندگی؟ علی آپ کا امام کریم بھی ہے, سخی بھی ہے. اس نے عرضی پیش کی کہ میں نے پہلے کہا علی سے بڑا کریم تو ہے کوئی نہیں. وہی جو کپڑے ہوا میں جا رہے تھے, میرے مولا نے ید اللہ ہاتھ ان کی طرف کیا, اس کے اوپر پھینکا. اور یاد رکھو یہ ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے. یہ مشیت اللہ کے وارث ہیں, ولایت تکوینیہ ان کے اقتدار میں. ٹائم بڑا کم ہے, میرا دل چاہ رہا ہے میں آپ کو بڑا فضائل سناؤں, لیکن میں محدود کرتا ہوں. علی علیہ السلام نے وہی جو کپڑے جا رہے تھے ید اللہ ہاتھ کر کے اس کے اوپر کپڑے پہنوائے, شکل انسانی میں اس کو ڈھال کر علی نے پہلے دن فتویٰ جاری کر دیا کہ یاد رکھ لو اگر میرے فضائل میں شک کرو گے دنیا میں بھی انجام یہی ہوگا, آخرت میں بھی یہی انجام. دنیا میں بھی یہی انجام ہوگا, آخرت میں بھی یہی ہوگا. اگر دنیا علی ولی اللہ پڑھ لیتی, اگر دنیا, اور یہ حقیقت ہے کربلا کی جنگ لا الہ الا اللہ کے اوپر نہیں تھی, محمد رسول اللہ کے اوپر بھی نہیں تھی. کربلا کی جنگ صرف علی ولی اللہ کے اوپر تھی. علی ولی اللہ کا پہلا جو مقتول ہے حسین کا چھوٹا بھائی محسن ہے. جتنا خرچہ اس علی ولی اللہ کو بچانے پر سید سجاد کا ہوا ہے نا زدارو, اتنا خرچہ کسی امام کا نہیں ہوا. بسم اللہ. بس اسی کا نام ہی مجلس ہے. مجلس حسین اس چیز کی محتاج نہیں ہوتی کہ آپ کھڑے ہو کر گریا کر. آج تو ہمارے ماحول بدل گئے ہیں نا جی. بسم اللہ. بے شک بے شک, قدم قدم پر جو شہید ہوتا رہا ہے نا علی ولی اللہ کو بچانے پر, وہ یہی سجاد ہے جس کا جنازہ اٹھانے آیا. اجرکم اللہ. میں نے پہلے کہا ہے مجلس حسین اس چیز کی محتاج نہیں ہوتی کہ آپ کھڑے ہو کر روئیں, کیونکہ آج تو ماحول بدل گئے نا ہماری عزاداری کے. آج ہم نے رنگ بدل دیا, حتیٰ کہ ذکر حسین اس چیز کی محتاج نہیں ہے. اور میں پہلے ایک بات یہ بھی بتا دوں, مجلس حسین میں ہر بندہ رو بھی نہیں سکتا. روتا صرف وہی ہے جس کی آنکھوں کے نیچے زہرا کا رومال آتا ہے. ہر بندہ نہیں رو سکتا حسین کی مجلس میں. اجرکم اللہ سید. یہی دن ہے, یہی وہ ایام ہے. سید الساجدین تمہارا امام ماں اور بہنوں کو لے کر کبھی کوفے کے اس بازار میں جا رہا ہے, کبھی شام کی اس گلی میں جا رہا ہے, کبھی کوفے کے اس بازار میں جا رہا ہے. جب حسین چلنے لگے تھے نا مدینہ سے, میں نے لمبا مصائب نہیں پڑھنا نہ, مجھے اتنی عادت ہے 2 جملے ہی صرف پڑھنے. جب حسین چلنے لگے تھے دربار ولید سے واپس آئے نا, میرے مولا نے بھرے گھر کو دیکھا,
مولا نے کہا میری ساری اولاد کھڑی ہے. سید الساجدین آگے آ گئے. آ کے کہتے ہیں مولا اے میرے بابا مظلوم، کوئی آپ کے ساتھ جائے یا نہ جائے، میں سجاد ضرور جاؤں گا. امام حسین نے رو کر کہا سجاد تیرے منہ پر یہی بات اچھی لگتی تھی جو کہ تو نے کی ہے، لیکن بابا دو باتیں پوچھنا چاہتا ہے سجاد. ہاں بابا پوچھے نا. بیٹا میں نے اس سفر پہ کرنے ہیں 2 جہاد، ایک جہاد اصغر ایک جہاد اکبر. سجاد تو کون سا جہاد کرے گا؟ بابا میں آپ کا بڑا بیٹا ہوں نا، کروں گا تو بڑا جہاد، لیکن ماں کی چادر کا واسطہ مجھے اتنا تو بتا دے یہ چھوٹا جہاد کون سا ہے، یہ بڑا جہاد کون سا ہے. میں پہلا جملہ مصائب کا پڑھنے لگا ہوں، بس ہائے ضرور کرتے آنا. حسین نے رو کر کہا سجاد سن، چھوٹا جہاد یہ ہے 3 دن کا بھوکا پیاسا، تلواروں کے زخم، نیزوں کے زخم، گھوڑوں سے اتر جانا، کئی دن تک قبروں کا نہ ملنا، لاشوں پر گھوڑوں کا دوڑ جانا، نیزوں پر سروں کا سوار ہو جانا. سجاد یہ چھوٹا جہاد ہے. جگر پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہے بابا اگر یہ چھوٹا جہاد ہے تو ماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ مجھے بتا تو صحیح پھر بڑا جہاد کون سا ہے. حسین 3 دفعہ بیٹھا بھی ہے پھر اٹھا ہے، رو کے کہتے سن بڑا جہاد یہ ہے مائیں ساتھ ہوں گی، دن پلانے محمل ہوں گے، بازار کی بھیڑ ہوگی، پتھروں کی بارش ہوگی، جگر پھٹ جائے گا، خون رو پڑے گا. اجرکم اللہ سید و غیر سید و. بس مجھے 2 جملے اور آخری پڑھ لینے دو شہادت کے. اجرکم اللہ سید و. جب میں اشارہ کروں گا تب لے کر آنا بھی نہ آنا. اجرکم اللہ سید و. رو کے کہتے ہیں بابا درباروں سے بھی گزر جاؤں گا، بابا بازاروں سے بھی گزر جاؤں گا. اب سجاد نے وعدہ کیا تھا میں بڑا جہاد کروں گا. خدا کی قسم سجاد نے جس طرح بڑا جہاد کیا ہے نہ ہم پڑھ سکتے ہیں نہ کوئی سن سکتا ہے. تمہارا امام جب آئے گا نا وہی بتائے گا سجاد نے کیسے امتحان نبھائے ہیں. سید بس ایک روایت سن لو عزادارو. جب سید الساجدین اپنی ماں بہنوں کو لے کر شام سے نکلا ہے نا اور آیا ہے کربلا، رو کے کہتا ہے اماں یہ سامنے کربلا ہے. عزادارو جب سنا ہے نا بیبیوں نے کہ کربلا آ گئی، ماں بیٹے کی قبر پر چلی گئی، بہن بھائی کی قبر پر چلی گئی. جناب سجاد چلتے چلتے جناب عباس کی قبر کے قریب آ کے بیٹھ گئے. رو کے کہتے ہیں چچا تو میرا مان چچا ہے نا، چچا تیرے بازوؤں پر ہم چلے تھے، چچا بغیر بازوؤں کے گھوڑے سے اترنا آسان ہے، اور ماں اور بہنوں کے ساتھ کبھی کوفے کا یہ بازار کبھی شام کی یہ گلی، ماں اور بہنوں کے ساتھ ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے چچا چلنا بڑا مشکل ہے. رو کے کہتے ہیں چچا ایک دفعہ قبر سے باہر آ، چچا ایک دفعہ قبر سے باہر آ. یہ 12 بیبیاں میں شام سے بچا کر لایا ہوں، تو مجھے پہچان کر بتا تیری بہن زینب کون سی ہے؟ چچا ہمیں بتا تیری بہن زینب کون سی ہے؟ ہائے چچا ہمیں بازار کھا گئے، ہائے چچا ہمیں دربار کھا گئے. اجرکم اللہ سید ہو. اسی طرح رونے کا حق ہے سید سجاد پر. بس میں جنازے کو اور انتظار نہیں کروا سکتا. عزادارو واقعہ کربلا کے بعد سید الساجدین 40 سال تک زندہ رہے ہیں. تم تو آنکھوں سے پانی رو رہے ہو نا، سجاد خون کے آنسو روتا تھا، بس یہی کہتا تھا ہائے شام، ہائے میری دادی تیرا دربار میں جانا. اور جو کسی کو کچھ نہیں کہتا تھا، مسلمانوں نے 25 محرم کو سید الساجدین کو زہر دے دیا. عزادارو سجاد کبھی دائیں کروٹ بدلتے تھے کبھی بائیں کروٹ بدلتے تھے، رو رو کر یہی کہتے تھے ہائے میری پھپھی زینب، ہائے تو کس طرح دربار میں گئی، ہائے میری سکینہ، ہائے بابا کس طرح تجھے رونے کا حق تھا، سجاد پورا نہیں کر سکا. ماتم سجاد
سجاد کا جنازہ آ گیا. عزاداروں سجاد یہی کہتے تھے بابا دیکھ لے میں نے بڑا جہاد نبھا لیا, ماں بہنوں کے ساتھ 40 سال خون روتا رہا. یا حسین 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 یا حسین